کرنی ہے سلیکشن پہ. دیکھیے جب تک ہم اس چیز پہ کام کرتے رہیں کہ کینڈیڈیٹس اپلائی کریں, کینڈیڈیٹس کی لسٹ تیار ہو جائے, ایک پول آف کینڈیڈیٹ ریڈی ہو جائے, فارم فل کر کے ہمیں دے دیں, تب تک آپ یہ سمجھیے کہ ہم ریکروٹمنٹ میں. لیکن جہاں بھی شارٹ لسٹنگ شروع ہوئی, یعنی کچھ کینڈیڈیٹس کو ایکسپٹ کیا گیا, کچھ کینڈیڈیٹس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے, سلیکشن شروع ہو گئی. کیا شروع ہو گئی؟ لیکن سلیکشن کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ سلیکشن از اے پروسیس آف ہائرنگ اور not hiring decision. Hiring or not hiring decision. یہ جو فیصلہ ہے اسے ہم سلیکشن کہتے ہیں. ہائرنگ اور ناٹ ہائرنگ ڈیسیژن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں سلیکشن از اے پروسیس آف ہائرنگ اور ناٹ ہائرنگ ڈیسیژن. سلیکشن ایک عمل ہے جس کے اندر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کینڈیڈیٹ کو ہائر کریں گے یا ہائر نہیں کریں گے. اور میں نے آسان الفاظ میں کیا بتایا کہ اگر آپ یہ کریں گے کچھ کینڈیڈیٹ جیسے ہی آپ شارٹ لسٹنگ شروع کریں گے آپ ریکروٹمنٹ سے نکل کے سلیکشن میں آئیں. اب ہم یہاں سے کتاب کو ذرا لنک کر لیتے ہیں. کتاب کو لنک کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹیج 1 کیا ہے, سٹیج 2 کیا ہے, سٹیج 3 کیا ہے. سٹیج 1 یہ تھی جہاں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کیا آیا ویکینسی اویلیبل ہے, پہلی بات. دوسرا اسٹیپ اس کے اندر یہ تھا, یا دوسری اسٹیج اس کے اندر یہ تھی, پہلے ریکروٹمنٹ کے سیکشن میں جاب انالیسس, آئیڈینٹیفائی کرنا کس طرح کی اسکلز اور ہمیں ایبلٹیز چاہیے. تو یہاں پہ تو ہم نے صرف یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ویکینسی دستیاب ہے یا نہیں. یہاں پہ ہم نے جاب انالیسس کر کے جاب ڈسکرپشن لکھی, ٹھیک ہے جی, جاب اسپیسیفکیشن لکھی یا پرسن اسپیسیفکیشن لکھی, اور اس کے بعد ہم نے ایپلیکیشن ریسیو کر کے لسٹ تیار کر دی. یہاں پہ ریکروٹمنٹ کا عمل ختم ہو گیا. اب آج کا جو کام ہے وہ یہاں سے شروع ہوا جس کو آپ کیا کہتے ہیں سلیکشن. اور ظاہر بات ہے اس کے اندر کینڈیڈیٹ کا انٹرویو ہوگا, اس کی شارٹ لسٹنگ ہوگی, اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے, اور نتیجے کے طور پہ ہم ان میں سے چند ایک ریکوائرڈ کیپیبل ورکرز کو علیحدہ کر لیں گے ان ورکر سے جو ہمیں نہیں چاہیے. اب بچوں بات یہ ہوگی کہ جاب انالیسس ہم ڈن کر چکے, اب عمل جو ہے وہ اس سے آگے شروع ہونے لگا, ریکروٹمنٹ سے آگے. یہ سارا کام ہو چکا ہے پچھلی ہمارے لیکچرز. اب آج ہم بات کر رہے ہیں سلیکشن پہ. ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ سلیکشن ایک عمل ہے جس میں ہم کلیکٹ کرتے ہیں انفارمیشن. ظاہر انفارمیشن کلیکٹ کر کے کہاں سے آتی ہے؟ ریکروٹمنٹ کے عمل سے, جس کے اندر ہمیں کیا ملتی ہے؟ اس کی ایپلیکیشن, اس کی انفارمیشن, اور جہاں ہم آگے کیا شروع کرتے ہیں, ہم نے کیا لاک کیا ہے, ڈیسیژن, ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹو ہائر. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سلیکشن. ظاہر ہے سلیکشن کے عمل کے لیے ہمیں کینڈیڈیٹ کا ٹیسٹ یا انٹرویو یا دونوں کنڈکٹ کرنے پڑ سکتے ہیں. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نیگلیجنس ہائرنگ سے بچنا چاہتے ہیں. نیگلیجنس ہائرنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کرپٹ آدمی نہ ہائر کر لیں, کوئی ایسا بندہ ہائر نہ کر لیں جو ہمارے اخلاقیاتی لیول میں پورا نہ اترتا ہو کسی معیار پہ. تو ریفرنسز بھی لے لینے چاہیے اور چیک کر لینے چاہیے کہ کسی بندے کا حوالہ ہو کہ کوئی بندہ آپ کے جاننے والا ہے اس شہر میں, اور وہ کہے کہ ہاں یہ ایک شریف آدمی ہے, کام کرنے والا بندہ ہے, جس کو ہائر کر لیں, ہمیں ہاں ریکمینڈ کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, کیا حال ہے. یہ اکثر ہوتا ہے ایسے آپ گھر میں بھی ہاؤس میٹ وغیرہ رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کا معاملہ ہے, یہاں تو کھلے ہمارے پیسے بھی پڑے, تو بتاؤ کون سا بندہ تمہیں اس شہر میں جانتا ہے جو تمہاری گواہی دے. تو ایکچولی گواہی نہیں ہوتی, وہ ریفرنس ہوتا ہے, عدالت تھوڑی یہاں پہ. اچھا اب اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو پہلی سلائڈ میں لکھا تھا ہائرنگ اور ناٹ ہائرنگ ڈیسیژن, تو مینلی وہی بات ہے کہ اس کتاب میں بھی کہ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد فیصلہ کرنا کہ ہم نے اس بندے کو ہائر کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور ہائر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹیسٹ. وہ کیا کرنا پڑے گا؟ انٹرویو, ریفرنس وغیرہ چیک کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد اس کو ہائر کر لیں گے.
اب یہی بات یہ کہ سلیکشن پروسیس کو ذرا سوٹیبلی ڈیفائن کیا جائے تو کہتے ہیں سلیکشن پروسیس ہے اپوائنٹنگ دا موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ہم موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کو وہ جو ویکینسی خالی تھی اس پہ کیا کریں گے, اپوائنٹ کریں گے. چوزنگ بیسٹ انڈیویجل فرام دا کینڈیڈیٹ اویلیبل, جو کینڈیڈیٹ اویلیبل ہیں ان میں سے بیسٹ کینڈیڈیٹ چوز کر کے اس جاب کو فل کریں گے جو ہمارے پاس ہے. تو اس سارے عمل کو اگر مختصراً کہا جائے تو دو الفاظ میں کہا گیا. پہلی بات یہ کہ after recruitment getting the information and then deciding hiring or not hiring, اس کے لیے ٹیسٹ اور انٹرویو کنڈکٹ کرنا یا دونوں کنڈکٹ کرنا, اور اس کے نتیجے میں اپنے اویلیبل پول آف کینڈیڈیٹ میں سے موسٹ بیسٹ کینڈیڈیٹ اپنی ویکینسی کے لیے سلیکٹ کرنا ہے. کلیئر بچوں, دس از واٹ وی کال دا سلیکشن. کلیئر بچوں؟ اچھا, تو یہ ہو گیا ہمارا بنیادی طور پر انٹروڈکشن سلیکشن کے ساتھ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سلیکشن کا پروسیس ملٹی نیشنل کمپنیز میں, بڑی بڑی آڈٹ فرم میں جب ہوتا ہے تو یہ ملٹیپل اسکریننگ پروسیس سے گزرتا ہے. ظاہری بات ہے ایک سٹیپ کے اندر تو ایک بیسٹ کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آ جاتا, so we have to pass through different steps. تو یہاں پر سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے انیشل اسکریننگ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب ISSB کے لیے اپلائی کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس یا پاکستان آرمی کے لیے, تو انیشل اسکریننگ لاہور میں کر دیتے ہیں. بھائی ایسا نہ ہو ISSB کے لیے بھیج دو, ادھر جائے -6 اس کی ویک ہے آئی سائٹ اور ہائٹ اس کی 4 فٹ 2 انچ ہے, تو بجائے اس کے کہ وہاں جا کے اتنے پیسے ضائع ہو تو ایک انیشل اسکریننگ کر لیتے ہیں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, انیشلی ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, جس کا جو شہر ہے وہاں سے ہوتا ہے. اگر آپ کوئٹہ کے رہنے والے تو انیشل اسکریننگ کوئٹہ میں ہو سکتی ہے. اچھا بچوں, تو ڈیورنگ دا انیشل اسکریننگ بنیادی پہلی اسکریننگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایپلیکینٹ کمپلیٹ دا ایپلیکیشن فارم, اس کا فارم کمپلیٹ ہے, ایسا تو نہیں کہ فارم ہی نہیں پورا ہے. اس کے بعد ہم ایک بریف انٹرویو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یار یہ کینڈیڈیٹ اتنا سیریس ہے کہ ہم اس کو اگلے فون میں بھیج دیں یا اگلے اسٹیپ پہ بھیج دیں. اور جاب ایپلیکیشن انکلوڈنگ انفارمیشن, اس کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, پریویس ورک ایکسپیرینس, جاب ڈیوٹیز پرفارم, یہ ساری چیزیں جو ہم پہلے سے دیکھ لیتے ہیں. اور another key discussion is point of remuneration expected, کہ اس کو remuneration کیا expected, کیونکہ private company یہ بھی دیکھنا چاہیں گی کہ اگر کسی کا remuneration expectation بہت زیادہ ہے تو اسے پھر hire نہ کریں, چونکہ ظاہر پھر اتنا پہ ہم نہیں کر سکیں گے. پرائیویٹ کمپنی سے اس کو بھی دیکھیں گی, ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ سیکٹر بھی obviously دیکھتا ہوگا, کیا کر رہے بچوں, نہیں جی, تو گورنمنٹ سیکٹر بھی obviously یہ دیکھتا ہوگا. اچھا بچوں, امپلائی ٹیسٹ, امپلائی کا ٹیسٹ لینا. اب ٹیسٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ ایک ایسا ایونٹ ہے جو ایٹ اے ٹائم بہت سارے لوگ اپیئر ہو سکتے ہیں. اس میں ٹیسٹ کیسے اسے کہتے ہیں, اسے جس میں بہت سارے لوگ ایٹ اے ٹائم اپیئر ہو سکے, ریٹن پیپر ہو, کوئی کوشچن پیپر بنا ہو اور آپ سے کہا جائے کہ چلو جی سے سالو کرو. یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم بہت سارے لوگ انٹرویو دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سوری ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اگر انٹرویو ہو تو پھر میں نے شاید غلط بول دیا کہ بہت سارے لوگ ایٹ اے ٹائم ٹیسٹ دے سکتے ہیں کیونکہ پرنٹڈ پیپر ہے. لیکن اگر یہ انٹرویو ہوتا تو ظاہر بات ہے ایٹ اے ٹائم ایک بندہ تیار ہو سکتا. تو یہ ہے. ہاں البتہ اس میں یہ بھی ایک ماجرا ہے کہ وہ ٹیسٹ بنانا اور پھر اس ٹیسٹ کو مارک کرنا, itself a big question. کیا آپ اس کو کس طرح انشور کریں گے کہ وہ ریلائبل بھی ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ویلڈ بھی ہو, دونوں چیز اس کے اندر, لائبلٹی اور ویلڈٹی. اچھا anyway, لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے اندر ایپلیکینٹ کی کیا چیک کرنا چاہ رہے ہیں, اسکلز, اس کا کیا دیکھنا چاہتے ہیں, ایپٹیچیوڈ. ہر کینڈیڈیٹ کا اپنا ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے. سم پیپل آر گڈ ود دا پیپل, وہ ٹیچر بن جاتے ہیں. اینڈ سم پیپل گڈ ود دا مشین, وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ بن جاتے ہیں. سم پیپل آر گڈ ود دا کیلکولیشن, وہ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں.
तो उसका एप्टीट्यूड क्या है, आईक्यू लेवल क्या है, टेक्निकल और पर्सनैलिटी टेस्ट भी लेके देखते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी, और हम ये देखते हैं कि असेस करते हैं कि एप्लीकेंट पोटेंशियल फॉर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क, एक काम के लिए उसकी जो पोटेंशियल है वो कैसी है, और ये देखना बड़ा जरूरी है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में फिट आ सकता है या नहीं आ सकता। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ये जैसी टाइप स्वेटर पहने बैठा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में होता तो ये कभी वो मुझे अलाउ ना करते, वो हमेशा ही कहेंगे कि आप टाई प्रॉपर लगाएं और नोट अप करें अपने कॉलेज में, तो वो बहुत फॉर्मेलिटी मांगेंगे। तो वो एक कल्चर है, वो एक कल्चर है। इस तरह ये भी ऑब्वियसली एक कल्चर है, ये मुख्तलिफ कल्चर है, ठीक है ना। ये टीम कल्चर है, परफॉर्मेंस देखी जाती है, लिबास देखी जाती है, और वहां पे जहां पे जाना है वहां डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो लिहाजा ये चीजें देखी जाती हैं, और फिर इसके बाद बंदे की कॉग्निटिव एबिलिटी से मुराद क्या है, लेकिन फिलहाल तो मैं यही बात समझ आई है ना कि एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि बंदे का रुझान किस तरफ है, ठीक है ना, और आईक्यू का मतलब है बंदा ज़हीन कितना है, ठीक है। अच्छा, और टेक्निकल का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत अगर कहीं टेक्निकल काम आ जाए, कभी कोई मशीन छोटी मोटी खराब हो जाती है, जिन्हें स्टेपलर ही खराब हो जाता है, कोई छोटा मोटा काम पड़ जाता है, तो थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज भी हो कि चीज चलती कैसे, क्या हाल है, ये ना बंदूक में गोलियां उल्टी डाल के बैठा हो और फिर उसके बाद के गोलियां मुझे क्यों लग रही है, तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अच्छा, तो अच्छा अब ये आगे कॉग्निटिव एबिलिटी। अच्छा, कॉग्निटिव का मतलब होता है हमारे दिमाग के अंदर शायद होता है ना, उसको हम कॉग्निटिव कहते हैं, साइकोसाइड कह रहे हैं, नफ्सियाती मामला है। अच्छा, तो उसके अंदर है क्या चीज है, एबिलिटी टू लर्न, चीजों को कितनी जल्दी याद कर लेता है, चीजों को कितनी जल्दी याद कर लेता है, माहौल को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, और प्रॉब्लम को सॉल्व कितना अच्छा कर लेता है, ये क्या उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी। अब अगली चीज आ गई मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब ये है अपने पे एतबार होना, अपने पे एतबार होना, काम करने का जज्बा होना, काम करने का जज्बा होना, काम करने का जुनून होना, ठीक है, और उसके साथ साथ अपने ऊपर कितना एतबार है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये होती है मोटिवेशन। अब इसके अंदर सारी बात है, एक एटीट्यूड आ जाता है। एटीट्यूड होता है हर इंसान की अपनी एक शख्सियत है, सोचने का अंदाज। तो एटीट्यूड को क्या कह सकते हैं, सोचने का अंदाज। एक ही चीज को तो खतरा समझता है और दूसरा इंसान जो है उसको अपॉर्चुनिटी समझता है, यानी एक इंसान थ्रेट समझता है, दूसरा अपॉर्चुनिटी, तो डिपेंड करता है। अच्छा, बिहेवियर परफॉर्मेंस, बिहेवियर कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ही हमने इंसानों को इंसानों के साथ मिला के काम लेना, तो ये बड़ा जरूरी है जानना कि बंदे में ह्यूमन स्किल्स कितनी है। ह्यूमन स्किल्स का मतलब है दूसरों को अपना दोस्त बना के चल सकता है, दूसरों को ऊपर एतबार कर सकता है और उन्हें ट्रस्ट में ले सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, और उसके अलावा उसकी प्रोडक्टिविटी, कम वक्त में ज्यादा काम कर सकता है। प्रोडक्टिविटी से नहीं ना, कम वक्त में ज्यादा काम, इसको हम प्रोडक्टिविटी कहेंगे। फिर आगे तक नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज एंड स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैथ कभी भी जिंदगी के किसी भी हिस्से में आपकी जान नहीं छोड़ेगा, कहीं ट्रांसक्रिप्ट बनानी पड़ेगी, कहीं बिल बनाने पड़ेंगे, कहीं आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, कहीं रेशियोज निकालनी पड़ेगी, कहीं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा, ठीक है जी, कहीं कैश रेशियो ऑन द लिक्विडिटी वगैरह वगैरह, आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और उसके अलावा डेटा एंट्री कितनी जल्दी करता है, आपकी कंपोजिंग स्पीड कितनी है, और सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी आपकी कितनी है, सॉफ्टवेयर को कितनी जल्दी आप समझ लेते हैं। ये सारी बातें बड़ी अहम हैं और ये देखी जाती हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद पे अंदाजा होगा कि आप कितने कैपेबल पर्सन। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब बच्चों बात आगे क्या जी,
یہ تو تھا آپ کا کیا جی ٹیسٹ, یہ مختلف طرح کے ٹیسٹ تھے. اب اس میں ایک ٹیسٹ کا ذکر نہیں ہے, وہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ کو میڈیکل ٹیسٹ. اچھا نہیں ہے, چلیے آپ بچے. تو اینیوے اب ہم بات کر رہے تھے کیا جی سلیکشن انٹرویو. سلیکشن انٹرویو, سلیکشن انٹرویو میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹول ہے which is most widely used of making hiring decision. انٹرویو جو ہے وہ بڑا زبردست ٹول ہے کینڈیڈیٹ کی ہائرنگ میں, چونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ آرگنائزیشن کو لے گئے اور آرگنائزیشن کینڈیڈیٹ کو, کیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ یعنی دیکھیے بعض لوگ کینڈیڈیٹ آرگنائزیشن میں داخل ہوتے سمجھو نہیں یار یہ تو میری سیلری کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے ہے نا, اور بعض بار آرگنائزیشن کینڈیڈیٹ کو دیکھ رہے نہیں یار یہ تو ہمارے کسی بھی ویلیو سے میچ ہی نہیں کرتا, یہ تو بندہ ہی گروم نہیں ہوا ہوگا. تنظیم ہے لیکن گروم نہیں ہے, ابھی تک اس کو یہ نہیں پتا, دنیا کا نہیں پتا اس کو. لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں اور دیکھ لیں, چونکہ باہر زندگی تو ان دونوں نے گزارنی ہے, سوری کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں, چونکہ آرگنائزیشن اور امپلائی ان دونوں نے آپس میں چل رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوگا. اچھا بچوں, اب مسئلہ یہ کہ انٹرویو جو ہے ایک تو یہ بات ہے, دوسرا انٹرویو کی ایک بڑی اچھی خوبی ہے, ایک یہ جو مجھے بڑی پسند ہے, کبھی کسی سے پوچھے تمہارا پیپر کیسا ہوا ہے تو کیا کہے گا بہت اچھا ہوا, ٹھیک ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اچھا بڑا زبردست قسم کا میرا جو ہے نا وہ پیپر ہوا ہے, یہ وہ جو بھی ہے. اچھا اب مجھے اندازہ نہیں ہے, بعض وقت ویسے بیچ میں ایک بات ذہن میں آ گئی کہ جیسے میں ٹیکسٹ پڑھا رہا ہوں تو ایک بچہ لاسٹ ٹائم نا بہت پیچیدہ قسم کے سوال ڈھونڈ کے لاتا تھا اور زبردست طریقے سے ڈسکس کرتا تھا, اور پھر سوالوں کے اندر مختلف خیالات سوچتا رہتا تھا, اگر یوں ہو جائے تو کیا ہوگا. اچھا وہ کل 47 پہ فیل ہوئی, سارے پتہ چلا, کیونکہ میں نے کہا شروع میں وہ بچے آتے ہیں پاس ہوتے ہیں. اچھا اور ایک بچہ تھا وہ کافی نوٹی تھا, اس کو روکنا پڑتا تھا کلاس میں, تو یہ تھوڑا پڑھ لے. اچھا وہ ہی از کوالیفائڈ اینڈ ادر اسٹوڈنٹس ایز ویل. اس سے مجھے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان فطرتاً اپنے اوپر مشکلات ڈالتا رہتا ہے تو وہ مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی فطرت میں ایسا تھا کہ اسے لگتا تھا نہیں یہ سب سیدھا کرا رہے ہیں, نہیں سر اگر تھوڑا سا یوں بھی ہو جائے تو کیا ہوگا, اگر یوں بھی ہو جائے, یعنی اس نے سوال ڈھونڈ کے لانے پیچیدہ قسم کے. اچھا اور دیکھیے وہی بچہ پھنس گیا, حالانکہ پڑھنے میں اچھا ہے, ٹیسٹ دیتا رہا ہے, لیکن پھر میں نے پوچھا کہ یار ایمانداری سے بتا آج کیا ہوا, تو کہتا ہے میں پیپر میں جا کے تھیوری بھول گیا تھا, تھیوری مجھے الف سے بے نہیں آ رہی تھی, آ ہی نہیں رہی تھی, یعنی یہ سارے پیپر میرے نمبر گئے ہیں, تھیوری مجھے نہیں آتی. پھر میں نے اسے کہا, میں نے کہا خدا کے بندے آپ لوگوں کو ریکارڈ کر کے لیکچر دیے ہوتے, ریکارڈ کر کے, چلو اگر پڑھنے کو دل نہ کرے تو ریکارڈنگ سنتے رہو, اس سے بھی چیزیں یاد ہو جاتی تھی. اگر تم سن لیتے صرف بیٹھ کے ہیڈ فون لگا کے سنتے رہتے تو بات نہیں ہوئی. اچھا بچوں, تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہر بندہ کہے گا بہت اچھا ہوا جب بھی ٹیسٹ کا پوچھیں گے پیپر. اچھا انٹرویو کا پوچھیں گے نا, اس کے چہرے کے تاثرات فوراً سامنے آ جائیں گے, جیسے اسے فوراً یاد آ جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا, کتنے میرے سوال صحیح تھے, کتنے غلط تھے. یعنی انٹرویو ہمیشہ ایک فیئر ٹریٹمنٹ کا سائن دیتا ہے کہ یہ انٹرویو یہ شو کرتا ہے کہ میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ فیئر ٹریٹمنٹ تھی. پیپر میں ہمیشہ بتایا جائے گا میرا پیپر اچھا ہوا تھا, میرے نمبر کم لگے گا, ٹھیک ہے جی. تو بائسنس کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں حل ہو جاتا ہے, بائسنس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے اندر. مجھے اسٹیٹسٹکس الحمدللہ میں نے اس کو اچھا جواب دیا. اس کے بعد انٹرنیشنل ٹریڈ پہ ایک مشہور اکانومسٹ ہے پاکستان کے ڈاکٹر کیس اسلام, ان کو وہ 4-5 سوال تھے انٹرنیشنل ٹریڈ پہ, وہ کنسسٹنٹ کیا انہوں نے, وہ 4 یا 5 سارے ٹھیک دیے میں نے. اس کے بعد پھر پتہ نہیں آئی واز پیمنٹ دا فارم اور اگلے 21 سوال کنزیکٹیولی صحیح آنسر ہو گئے.
जबकि पहले 5 जो थे वो आते ही नहीं थे बस उसको आगे देख रहे तो हो गया कैसे क्योंकि वो पैनल इंटरव्यू था और पैनल इंटरव्यू में 5 डॉक्टर्स बैठे होते हैं फिलोसोफर्स और उन्होंने फॉर्मल इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो जाहिर बात है कुछ प्रेशर भी होता है कुछ वैसे भी बंदा भूल जाना चाहिए। अच्छा बच्चों अब इसके अंदर क्या देखा जाता है वर्क एक्सपीरियंस है तो ये वर्क एक्सपीरियंस अपनी जो इंटरव्यू इसलिए होगा कि एक्सपीरियंस तो है लेकिन सीखा क्या है इसके अंदर आपने। उसके बाद बच्चों स्किल्स देखी जाएंगी एबिलिटीज देखी जाएंगी आपकी आपका एजुकेशन आपका करियर इंटरेस्ट के अभी तो आप आगे हमारे पास इस पोस्ट के लिए आगे क्या करना चाहते हैं आप इसके बाद मजीद आगे आप ग्रो किस साइड पे करना चाहते हैं तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेंट का जो इंटरव्यू है वो इस तरीके से कंडक्ट किया जाता है बच्चों। तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी मदद से हम अपनी पोजीशन को फिल कर लेते हैं और इंटरव्यू आमतौर पे डिजाइन किया जाता है टू डिटरमिन द पर्सन्स कम्युनिकेशन स्किल्स मोटिवेशन यानी देखिए उसको फेस टू फेस देखने का फायदा क्या यही तो देखना उसको बोलने का स्टाइल क्या है वो लिबास कैसे पहनता है और अपने लिबास में कितना इजी फील करता है और उसके बाद वो दूसरों के साथ बात कैसे करता है उसकी करियर मोटिवेशन क्या है वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है। कोशिश ये की जाती है कि एक रियलिस्टिक सिचुएशन बनाई जाए लेकिन बार बार इंटरव्यू एक आर्टिफिशियल चीज है। कोशिश ये की जाती है कि कोई केस स्टडी मेथड या इस तरह से क्या किया जाए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। क्लियर बच्चों अब इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जिसमें इंटरव्यू देने वाले ने भी तैयारी करनी है जिसको हम इंटरव्यू ही कह सकते हैं और जो इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर उसने भी तैयार करना है कि क्या सवाल होने चाहिए कैसे कंक्लूड करना चाहिए। अच्छा बच्चों लेकिन ये एक लंबी डिटेल है लेकिन आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही। अब देखिए आखिरी बात ये आ जाती है कि जब हमने हायर करना है तो एक चीज का ख्याल रखना है कि ये बंदा प्रॉपर कैरेक्टर का हो और इसका सीरियस कंसर्न हो करियर तो उसमें सबसे अच्छा ये कि रेफरेंसेस चेक कर लेने चाहिए। रेफरेंसेस आमतौर पर स्टैंडर्ड है कि 2 रेफरेंस होने चाहिए। स्टैंडर्ड क्या है 2 रेफरेंस लेकिन उन रेफरेंस से फोन करके पूछ भी लेना चाहिए कि क्या आप वाकई इस बंदे को जानते हैं। तो जो पहले रेफरेंस होते हैं ना वो आमतौर पर जो आप तलीमी इदारा जिसमें आप एजुकेशन हासिल करते हैं उसका प्रिंसिपल या उसका कोई प्रोफेसर होता है। लेकिन जब आप कंटिन्यू कर लेते हैं करियर को तो आमतौर पर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर जो होता है वो एज अ रेफरेंस काम करता है और उसका रेफरेंस होना बड़ा अच्छा साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर बॉस तो ये होना चाहिए ऐसे। तो भाई एनीवे मोस्ट ऑफ द फर्म्स एग्जामिन बैकग्राउंड ठीक है चेक रेफरेंसेस वो रेफरेंसेस को चेक करते हैं ठीक है जी। इंक्रीज नंबर ऑफ इन रिसेंट ईयर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स such as Unilever, Shell Pakistan Limited want to research applicants' background including legal history if he has some sort of criminal history behind him कि कहीं FIR कटी हो कोई मतलब हो सकता है ना जिंदगी में तो अगर उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हो तो फिर वो जाहिर बात है वो थोड़ा सा उसकी सोच जो है वो किसी न किसी तरह से क्रिमिनल जरूर होगी और वो किसी मौके पर ऐसे कमेंट्स या ऐसे रिमार्क्स देने पे आ जाएगा। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि लीगल हिस्ट्री उसकी देख लेनी चाहिए और क्रेडिट वर्थिनेस यानी कभी बैंकरप्ट तो नहीं हुआ। अगर बैंकरप्ट हुआ तो इसकी जिंदगी में बैलेंस नहीं है क्या हम इसको ठीक है जी और हम इसके ऊपर एतबार कर सकते हैं यानी काबिल एतबार कर सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं काबिल एतबार आदमी ठीक है जी। तो कोशिश ये होती है क्योंकि हम असेस करते हैं कि बंदा और जॉब में परफेक्ट मैच पैदा करते हैं। क्लियर बच्चों इसलिए हम रेफरेंसेस को भी चेक कर लेते हैं क्या हाल है और आखिरी वो टेस्ट आ गया जिससे आप बहुत ज्यादा घबराते हैं और उसके अंदर सबसे पहली बात आपका मेडिकल चेकअप होगा ठीक है जी। अच्छा सो फॉर मेल रिक्वायर्ड एप्लीकेंट टू हैव अ मेडिकल चेकअप क्योंकि ऐसी जॉब जिसके अंदर आपकी एंगेजमेंट 10 इयर्स के लिए है 15 इयर्स के लिए है और अगर ये परमानेंट है तो हो सकता है कि 30 ईयर एंगेजमेंट हो। तो अगर इस तरह की सूरत हाल है तो वो पहले से
کینسر کا مریض ہو یا کسی ٹیوبرکلوسس کا مریض ہو تو آپ نے تو بجائے کام کرنے والے ورکر کی بجائے ایک بیماری گلے ڈال دی ہے جس کا علاج آپ کے ذمہ پڑ جائے گا. تو وہ یہی چاہیں گے کہ میڈیکل چیک اپ ضرور انشور کرنا چاہیے فزیکلی ایبل, تاکہ آپ پرفارم کر سکیں ایک ٹاسک کو پرفارم کر سکیں. Some jobs such as airline industry, law enforcement, airline industry اور law enforcement وغیرہ جو ہے makes it more emphasize on physical fitness. میرے خیال میں اس میں پولیس کو بھی شامل کر law enforcement جیسی میں یہ جو آپ کے پولیس آ جائے گی اور اس کے علاوہ آرمی آ جائے گی اور اس کے علاوہ ایف سی وغیرہ آ جائے گی, تو ظاہر ہے یہاں فزیکل فٹنس بڑی ضروری ہے اور مینٹل ایجلٹی بھی بڑی ضروری ہے, چونکہ جب آپ ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں تو چند سیکنڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس اور چند سیکنڈز کے ڈیلے کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے. چونکہ آپ جب انکاؤنٹر کی پوزیشن پہ آتے ہیں یا آپ کسی کیا کہہ سکتے ہیں کسی ایسی سچویشن جہاں آپ ایٹ وار ہوتے ہیں, کوئی جنگ لڑ رہے ہیں, کوئی فائٹ کر رہے ہیں کسی کریمنل کے ساتھ, تو چند سیکنڈ کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہاں پر انتہائی اسمارٹ آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جس کا برین اور باڈی دونوں میں پرفیکٹ کمیونیکیشن اور اس کے ریفلیکسز کافی اچھے ہوں, تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور جو بھی فارم کو چاہتی ہیں کہ ہم منیمم میڈیکل انشورنس رسک اینڈ ریلیٹڈ ٹو پروڈکٹیوٹی ایشوز کہ کم سے کم رسک ہو. بیماری تو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ لگائی ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے. کلیئر بچوں؟ تو یہ ہو گیا بچوں کیا جی, یہ آپ دیکھیے کتنے کام ہو گئے. ٹیسٹ دیکھ لیا, انٹرویو دیکھ لیا, میڈیکل ایگزامینیشن دیکھ لیا, فائنل ہائرنگ ڈیسیژن. اچھا یہاں فائنل ہائرنگ ڈیسیژن تک آنے تک نا کینڈیڈیٹ ایک سیٹ کو ایک رکھیں گے, سوچیں نہیں اگر ایک رکھیں گے تو دوبارہ پھر اگر وہ بندہ سے اٹھتا کیا, یہاں آنے تک بندے ایک جاب کے لیے ایک سے زیادہ ہی ہوتے ہیں اور ان میں سے پھر سوٹیبلٹی دیکھنی پڑتی ہے کہ آفس کے قریب کون رہتا ہے, کون دوسرے شہر کا ہے اور کون ہمارے سیلری پیکج پہ سوٹ کرتا. تو once screening complete, the job candidate can be selected from list. اس کو کیا کیا جاتا ہے, جاب آفر کی جاتی ہے. جاب آفر کرنے کے بعد remaining qualified applications can consider if top candidates does not accept the job. تو جو ٹاپ کینڈیڈیٹ ہے پہلے اسے آفر کیا جائے گا, اگر وہ ایکسپٹ نہیں کرتا اپنی جاب تو پھر سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ پرائورٹی وائز آفر کی جائے گی. کلیئر بچوں؟ If an applicant progress satisfactorily, اگر ایک candidate satisfactorily جو ہے اپنی جاب کو پرفارم کرتا ہے, a decision to hire a person is made. However, job offer may be contingent on passing a physical exam or general medical test. یعنی یہ یقیناً جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں پری کنڈیشن ہے جس کو کوالیفائی کرنا ضروری ہے کہ انٹرویو بھی ہوگا, ٹیسٹ بھی ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میڈیکل ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے. پاس کریں گے تو آپ کو جاب مل جائے گی اور یہاں آ کے آپ کا ایک فائنل ہائرنگ ڈیسیژن ہو جائے گا. عام طور پہ میں نے کمپنیز میں دیکھا ہے کہ اس لیول کے اوپر آ کے کینڈیڈیٹ کو سپروائزر سے ضرور لایا جاتا ہے یا اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ضرور لایا جاتا ہے جس کے انڈر اس نے کام کرنا ہے. چونکہ ظاہر بات ہے مین چیز تو یہ ہے کہ کام تو اس نے لینا ہے, لہذا اس سے لازمی مشورہ کیا جاتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ دیکھ لو تمہارے باقی امپلائیز کے ساتھ میچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو بائی دا ٹائم اسٹیپ فار اسکریننگ ایپلیکینٹ آر کمپلیٹڈ, دیئر ایپلیکینٹ لسٹ شوڈ ہیو بین ریڈیوسڈ, یعنی وہ تھوڑے بندے رہ جائیں گے اور ان تھوڑے بندوں میں سے کیا ہوگا بچوں کہ ویری سیریسلی بیکاز ریکگنائز دا فیوچر پرفارمنس آف, ان میں دیکھیں گے سیریسلی کہ کون سا کینڈیڈیٹ ایسا ہے جو فیوچر میں اچھا پرفارم بھی کر سکے, آج بھی اچھی ولنگنس ہے اس کی, تو ہم اس کو کیا کریں گے, ہائر کر لیں گے. کلیئر بچوں؟ تو یہ ہوگا جی ہمارا کیا شامل بچوں, ہائرنگ ڈیسیژن. اب دیکھا جائے اوور آل تو ہم نے جاب انالیسس سیکھ لیا, جاب ڈسکرپشن, پرسن اسپیسیفکیشن, ریکروٹمنٹ یعنی لسٹنگ آف کینڈیڈیٹ, اور آج ہم نے جو ہے وہ سلیکشن کو بھی سمجھ لیا کہ سلیکشن کیسے ہوتی. لیکن آخری چیز آ گئی آفر آف
एम्प्लॉयमेंट ऑफर करने का मतलब क्या है? अब हम उसे फाइनली सैलरी ऑफर कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जब एंड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, शाबाश, ऑफर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेप्टेंस द ऑफर बाय द चोजन एप्लीकेंट। हम उसे जॉब ऑफर करते हैं और उसको सैलरी ऑफर करते हैं और वो उसकी एक्सेप्टेंस हमें चाहिए। The employer may not sure whether or not individual who is offered the job will accept. अब ये लाइव नहीं कह कि वो जॉब एक्सेप्ट करता भी है या नहीं करता। अब अभी हम चूंकि इस कॉलेज लेवल पे, तो हमें ही लगता है जॉब लेनी मुश्किल है, हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है सिलेक्ट भी और जॉब ना ले। लेकिन आने वाले दौर में आप देखेंगे कि आप जब एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई कई सिचुएशन पे आप सिलेक्शन के बावजूद कहेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल नहीं कि मैं ऐसा, यानी मैं तो ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन मुझे ये काबिल कबूल नहीं। सो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि प्रूडेंट टू आइडेंटिफाई द शॉर्ट लिस्टेड एक्सेप्टेबल एप्लीकेंट्स। तो अतरबंदी है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, एटलीस्ट ऑर्डर रेफरेंस रखी जाए, ताकि जो कैंडिडेट आपको चूज करना है कर ले, और जो टॉप ऑफ द लिस्ट है अगर वो रिफ्यूज कर देता है तो नेक्स्ट कैंडिडेट जो है उसकी जगह आ जाएगा। तो फिर अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आपको दोबारा इस्तेमाल देना पड़ेगा, कॉस्ट दोबारा पड़ेगी, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर सारा प्रोसेस रिपीट हो सकता है। और ऐसा हो सकता है बाद में ज्वाइनिंग के दरमियान पहले प्रोबेशनरी पीरियड के शुरू के दिनों में फिर ड्रॉप कर दें, फिर भी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए ताकि आप ज्वाइनिंग करवा सके या किसी दूसरे की ज्वाइनिंग करवा सके। ठीक है जी। तो जॉब हैज बीन एक्सेप्टेड, एक दफा जॉब एक्सेप्ट हो गई, कंफर्म हो गई, तो राइटिंग में आपका वो क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर एक तरह से मुआवजा होता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो फिर माइट रिक्वायर न्यू एम्प्लॉय शुड हैव फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उसके साथ फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो मुझे याद है एक दफा सीएफई ने हमारे से एक कॉन्ट्रैक्ट कराया था, 15 पेज का कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ के साइन कर दिया, 15 पेज का कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर लिखा था तो दूसरा कॉलेज आपको ऑफर करे तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो पहले आप बताएंगे, लेकिन उसमें सीएफई की शाने जरा आप जानती क्या है, फिर जरा डिफरेंट हो गया मामला। दो चार कैंडिडेट, दो चार टीचर अचानक छोड़े गए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि ये मतलब मर जाता हूँ। अच्छा बच्चों, उसमें हम जल्दी गरीब फंस गए। अच्छा बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड सिलेक्शन, अच्छी सिलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? गुड सिलेक्शन डिसीजन अगर आप कर लेंगे क्वालिफाइड एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज मिलने से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो परफॉर्म बेटर करेंगे, और उनका बेटर परफॉर्म करना नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बेटर परफॉर्म करना। क्लियर? और इससे क्या मिलेगा आपको? बड़ी तरह शामिल बच्चों, कंपेटिटिव एडवांटेज, और उसके नतीजे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकेगी। तो क्या मैंने यहाँ क्या कहा? मैंने कहा कि एक दफा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर आप अच्छा कैंडिडेट क्वालिफाई हो गया और उसको सिलेक्ट करने में कामयाब हो गए, तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वाइज होंगे, समझदार होंगे, मटेरियल वेस्ट नहीं करेंगे और वो जल्दी काम करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और आपको अपने कंपेटिटर पर एक एडवांटेज मिल जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्स को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। क्लियर बच्चों? और अच्छा कैंडिडेट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल होता है। क्लियर बच्चों? अच्छा, जब वो छोड़ जाते हैं चार, तो उसको क्या कहते हैं? छोड़ जाए तो उसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन ड्रेन हो गया, यानी दिमाग ही खाली हो गया, ब्रेन ड्रेन, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन खाली हो गया। क्लियर बच्चों? तो इसको बंद कर देते हैं।